السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، صوفی جی حیدرآباد چینل دیکھنے والوں کے لیے میں اس وقت بہت بڑے دربار قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوں۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جو ماشاءاللہ سرکار دربار مخدوم کائنات خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک شہنشاہ کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو دربار مبارک رونق افزا ہے، وہ یہاں کی ہی برکتیں ہیں۔ پہلے سجادہ نشین ہوئے آپ دربار سرکار صابر پاک کے قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ زیارت میں خانوادہ قطب عالم حضرت شاہ قطب علی قدوسی صابری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و دامن برکاتہم العالیہ، میرے پیر و مرشد حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر کامل شہزادہ امام اعظم و نبیر قطب عالم حضرت علامہ مولانا شاہ صوفی شیخ محمد شاداب جہاں عالم نعمانی قدوسی صابری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و دامن برکاتہم العالیہ، جو گدِ نشین ہیں بارگاہ قطب عالم پاک کے، اور آستانہ عالیہ قطب عالم پاک کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت گڈو میاں شاہ مہتاب عالم قدوسی صابری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و دامن برکاتہم العالیہ کے چھوٹے بھائی صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ آج میں میرے پیر کے شہزادے کے ساتھ آپ تمام کو زیارت کروانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ بلند بارگاہ ہے جہاں کا فیض پورے عالم میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ جتنے بھی صابری ہے وہ دربار قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فیضیاب ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دربار مبارکہ کی مسجد ہے، اور آستانے میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی چند لمحات میں حاضر ہوں گے۔ سرکار قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ مختلف روایات آپ کے حوالے سے موجود ہے ماشاءاللہ، کہ جب کلیر شریف کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، 12 میل دور تک ایک شمشیر برہنہ گشت کیا کرتی تھی، یعنی ننگی تلوار اور ایک آگ کا شعلہ، تو کوئی بھی اس حدود کلیر کے اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق رضولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آستانہ عالیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ہمارے جد محترم ہیں، آپ کے دربار میں قطب عالم پاک خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن سرکار صابر پاک کی روح مبارک ممثل ہو کر آپ کو آواز دی کہ اے عبد القدوس، یہاں پر تو خدمت کرتا ہے، کبھی ہمارے روضے پر بھی آ کر خدمت کرنا۔ یہ بات جیسے ہی قطب عالم پاک نے سماعت کی، محترم سامعین کرام، آپ کے ذہن میں کلیر شریف جانا، یہ آپ کو کلیر شریف کی طرف لگن ہو گئی۔ آپ نے وہاں پر جانے کے لیے جستجو کی اور آپ بذوق دربار صابر پاک میں حاضر ہونے کے لیے رضولی شریف سے کلیر شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ محترم سامعین کرام، جب حدود کلیر جہاں سے 12 میل دور تھا، وہاں جب پہنچے، بہت بڑا تفصیل واقعہ ہے، میں آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، کہ جب آپ حدود کلیر کے قریب پہنچے تو ایک شمشیر برہنہ آپ کی طرف بڑھتی ہوئی آئی اور ایک آگ کا شعلہ بھی پہنچا۔ سرکار قطب عالم پاک نے کہا کہ حضور، آپ ہی نے تو اجازت عطا فرمائی ہے کلیر شریف آنے کی، اور پھر یہ آگ کا شعلہ اور یہ شمشیر برہنہ، تو آپ کی آواز آئی سرکار صابر پاک کی کلیر شریف کے بیابان جنگلوں سے کہ اے عبد القدوس، یہ مرد کامل کا وار ہے، خالی نہیں جائے گا، اپنی آستین آگے کر دینا۔ تو سرکار قطب عالم پاک نے آپ نے کرتے کی آستین مبارک آگے کی تو وہ شمشیر برہنہ یعنی وہ ننگی تلوار سے آپ کا آستین مبارک نکل گیا، اور تہبند کا کچھ حصہ وہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ اس کے بعد آپ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے دربار صابر پاک میں حاضر ہوئے، سرکار مخدوم کائنات کی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے سرکار، عبد القدوس تو آپ کے روضے تک پہنچ گیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سب آپ سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ دراز سے آپ کے آستانے پر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا، اور محترم سامعین کرام، سوانح حیات صابر پاک میں آیا ہے کہ جب صابر پاک سرکار کا وصال ہوا، پردہ ہوا، تو 250 سال تک کلیر شریف کوئی نہ جا سکا۔ کلیر شریف میں کسی کی حاضری کی جرت نہ ہوئی، اور نہ کسی نے سرکار صابر پاک کے دربار کی حاضری کی۔ سرکار کی تدفین کے بعد ایک ہی ہستی شاہ ولایت
حضور شاہ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے آپ کے تدفین کے بعد جب پانی پت شریف کے لیے سفر کیا، اس کے بعد کوئی بھی آپ کے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ انسان تو انسان، جنات، چرند پرند، کوئی بھی حدود کلیر میں داخل ہوتا تو وہ جل کر خاکستر ہو جایا کرتا۔ تو سرکار صابر پیا نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے 250 سال کے بعد ردولی کی سرزمین پر ایک قطب پیدا ہوگا، قطب عالم اس کا لقب ہوگا اور نام شاہ عبد القدوس گنگوہی سرکار۔ تو بہرحال سرکار صابر پاک کی پیشن گوئی کے مطابق آپ 250 سال کے بعد کلیر شریف پہنچتے ہیں۔ بہت طویل واقعہ ہے محترم سامعین کرام، میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ بڑا مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ بہرحال جب آپ کلیر شریف پہنچے تو آپ نے دعا کی بارگاہ سرکار صابر پاک میں کہ آپ سے پوری امت مسلمہ فیضیاب ہونا چاہتی ہے۔ تو اس مقام پر جس کے مزار کی اب آپ کو میں زیارت کرانے جا رہا ہوں، ان کے ہی شہزادے میرے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، وہاں پر سرکار صابر پاک نے فرمایا، اے عبد القدوس، ہم نے تیری خاطر اپنے جلال کو جمال میں بدل دیا۔ تو محترم سامعین کرام، آپ اسے اندازہ کریں کہ نہ چرند پرند کوئی بھی نہیں جا سکا 250 سال تک۔ آج جو کلیر شریف میں رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، آج جو کلیر شریف میں ہزارہا لوگوں کی آمد و رفت ہے، وہ اسی ولی کامل کا صدقہ ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم خطب عالم پاک کے دربار مبارکہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے عبد القدوس، ہم نے صابر پاک نے فرمایا اپنے جلال کو تمہارے لیے جمال میں، اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کیا۔ تو محترم سامعین کرام، پھر وہاں سے لوگ آنا جانا شروع ہوئے اور آپ نے اپنے دستے مبارکہ سے صابر پاک سرکار کے مزار مبارکہ تعمیر کی، مزار مبارک بنوائی اور گنبد کی تعمیر کی۔ پھر آپ ہی نے سرکار خطب عالم پاک نے وہاں پر پوری جالیاں بنائی دربار کی اور پورا کام کروایا، اور پھر آپ ہی ماشاءاللہ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پہلے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ محترم سامعین کرام، آج جو آستانِ عالیہ دربار مخدوم کائنات سرکار علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سجادہ نشین ہیں، وہ بھی خطب عالم پاک کی آل میں سے ہیں۔ حضور شاہ علی منظر اعجاز قدوسی صابری صاحب قبلہ مدث اللہ العلی و دامن برکاتہم العالیہ جو سجادہ نشین ہیں دربار صابر پاک کے، وہ بھی اولاد خطب عالم میں ہیں۔ اور ماشاءاللہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضور پپو میاں صاحب قبلہ مدث اللہ العلی و دامن برکاتہم العالیہ، ان کے وہ سگے بھانجے ہیں میرے پیر و مرشد کے، حضرت علی شاہ میاں سرکار۔ ماشاءاللہ یہ مزار مقدس، یہ مزار مبارک ماشاءاللہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ خطب عالم پاک شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کے خانوادے، آپ کے پوترے وغیرہ، یہاں پر کل ملا کے 9 مزارات ماشاءاللہ موجود ہیں۔ یہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبے گنگو شریف میں واقع ہیں۔ جو حضرات آنا چاہتے ہیں، بڑے مستند بزرگ ہیں۔ اور حیدرآباد میں رہنے والوں کے لیے تو میں ایک اور بات عرض کر دوں، جو ہمارے علم و عمل کا گہوارہ ہے، جو مرکز ہے علم ہے، جامعہ نظامیہ جیسی یونیورسٹی۔ معزز سامعین کرام، بانی جامعہ نظامیہ حضور فضیلت جنگ امام انوار اللہ فاروقی چشتی صابری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو بانی جامعہ نظامیہ ہیں، وہ آپ بھی دربار خطب عالم سے فیضیاب ہے۔ آپ پر بھی جامعہ نظامیہ میں بھی آج جو فیض ہے سرکار خطب عالم پاک شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد بانی جامعہ نظامیہ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، تو آپ اس سے اندازہ کریں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ مریدین اور خلفاء میں ہیں خطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی کے سلسلے میں۔ تو یہ ہمارے قسمت کی معراج ہے کہ آپ نے تفصیلی طور پر جو بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، اپنے سینوں میں، اندھیرے سینوں میں ان کی محبتوں کے چراغ روشن کرتے ہیں، ان کے لیے ماشاءاللہ مختصر سی آپ کے حوالے سے جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ نے جاننے کی کوشش کی۔ بنا تفریق مذہب و ملت یہاں پر ہزارہا لوگ بلکہ لاکھوں لوگ
اپنی عقیدتوں کو، خالی دامنوں کو لے کر آتے ہیں، پھر یہ دامن دربار مبارکہ سے رخصت ہونے سے پہلے سرکار کے کرم سے بھر جایا کرتے ہیں۔ خالی دامنوں کی لاج اس در پہ رکھی جاتی ہے، یہ کوئی عام مقام نہیں، آؤ یہاں ادب کے ساتھ دل لگا دیں گے خطب عالم شہ عرب کے ساتھ۔ تو یہ بہت بلند بارگاہ میں آپ لوگ ماشاءاللہ نظارہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس در اقدس پر حاضر ہیں، اور وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا جو اپنے سینے میں عشق کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، وہ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے یہ سارے مقدس نظارے کو کر رہے ہیں۔ اس آستانے کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یہ ارادہ فرما لیں کہ صابریہ سلسلے کی جو سب سے ہمارے لیے جو ضروری ہے بارگاہ جہاں سے کلیر شریف کا فیض عام ہوا، ہم یہاں کے دروازے سے آ کر گنگو شریف سے پھر کلیر شریف میں ہم داخل ہوں، اور اپنی زندگی میں جس بندے نے بھی دربار صابر پاک میں جانے سے پہلے خطب عالم پاک کی ذات کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اسے باب الداخلہ بنایا، یہ دروازے سے گزر کر جو کلیر میں گیا وہ سرکار صابر پاک کے فیض سے مالا مال ہوا، اور جو بھی اس طریقے سے عمل کرے گا اپنی زندگی میں مالا مال ہوتا رہے گا۔ تو ہزارہا لوگ، لاکھوں لوگ ہریانہ پنجاب یہاں پر دیوانہ وار آتے ہیں، سرکار کی محبت میں خالی جھولیوں کو لے کر آتے ہیں، لیکن رخصت ہونے سے پہلے ان کے دامن کو اللہ رب العزت سرکار خطب عالم پاک کے صدقے میں بھر دیتا ہے۔ کوئی اس در پہ آنے والا آج تک خالی نہیں لوٹا۔ یہ کافی طویل ویڈیو ہو گئی ہے، تو آپ اس منظر کو ملاحظہ کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کریں۔ یہ دربار عام دربار نہیں ہے جس کی آپ نے زیارت کی، تو ماشاءاللہ آج بھی یہاں سے فیض جاری ہے۔ میرے پیر و مرشد یہیں پر مقیم ہے، میرے پیر کے بڑے شہزادے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ زیارت میں موجود ہے۔ آپ کے دربار کے قابل تو نہیں تھا میں، آپ بلواتے ہیں تو کھچ کر چلا آتا ہوں میں، آپ کے بل پر بڑی باتیں بھی کہہ جاتا ہوں میں، لاج رکھ لیتے ہیں خطب عالم کیونکہ قدوسی دیوانہ کہلاتا ہوں میں۔ تو ماشاءاللہ یہ دربار میں ہماری حاضری ہوئی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو اس نظارے کو ویڈیو کے ذریعے کر رہے ہیں میرے مولا انہیں بھی یہاں آنا نصیب فرمائے۔ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں میرے مولا سب کی زندگیوں میں خوشحالیاں پیدا فرمائیں، اس ولی کامل کے صدقے میں اللہ رب العزت سب کے بیڑے کو پار فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام اس آستانِ عالیہ پر پیش کیا جائے گا، پھر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پیرزادے شہزادے خطب عالم حضور شاہ قطب علی قدوسی صابری نعمانی صاحب قبلہ مدظلہ العالی وہ بھی کچھ آپ کے لیے پیغام دے فرمائیں اور دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جد امجد حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ذات اقدس قطعاً اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کسی بھی انداز میں کوئی تعارف کرایا جائے، لیکن دور حاضرہ کا یہ تغیر آمیز ماحول، بالخصوص گنگو شریف جس کو حق تعالی شانہ نے قطب عالم پاک کے فیض روحانی کی برکت سے رشد و ہدایت کا مرکز بنایا تھا، جہاں سے چشتیہ اور چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے نظام خانقاہی کو فروغ و تقویت کا شرف حاصل ہوا، جہاں سے ہمیشہ دینی اور اصلاحی پرچم بلند ہو کر ہر طرف لہرائے، جہاں سے حضرت شیخ جلال الدین تھانی سری، حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی، حضرت شیخ صادق جی کے علاوہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں غازیان اسلام نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح امت مرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی خدمتیں انجام دیں جن کو تاریخ کے اوراق میں نمونہ اقوال زرعی بنا کر رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا، مگر افسوس عوام الناس اور بالخصوص مسلمان عالم دنیاوی افتخار کے لیے اسے فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ زبان غیر اور تعلیم باطل کی طرف بڑھتے قدموں نے بزرگوں کی اس لازوال محنت کو فراموش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جس کا مجھے ہمیشہ احساس رہتا ہے۔ دعا کرتا ہوں خداوند کریم کوئی ایسا مؤثر طریقہ عطا کرے جس سے خانقاہوں کو نظام دیرینہ کسی طرح وجود میں آئیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.